مگر آج غریب نواز کے چاہنے والوں کا کردار کیسا ہے؟ ایک دم گھٹیا کردار، ایک دوسرے کو دیکھ کر جل رہے ہیں، ایک دوسرے سے حسد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جل رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی نہیں دیکھ سک رہا ہے، ایک عورت دوسری عورت کی ترقی نہیں دیکھ سک رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں بھر گیا، بغض بھر گیا۔ بظاہر کپڑے اچھے ہیں، بظاہر صورتیں اچھی ہیں، بظاہر داڑیاں ہیں، نمازی ہے، مگر اندر پورا گندہ بھرا ہوا ہے۔ اب تم رو کر کیا خون کے آنسو نکلے تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی، پہلے اندر سے دل کو صاف کرو، پھر دیکھنا ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، زبان کھلنے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی، زبان کھلنے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ ایسے کئی واقعات ہیں، ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین امن پسند ہے، ہمارے نبی کا دین نفرتوں کو مٹانے کا نام ہے، ہمارے نبی کا دین محبت اور بھائی چارگی کو تقسیم کرتا ہے۔ آج کے دور میں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے بد اخلاقی کو ختم کرو، اچھے اخلاق اور اچھے کردار پیدا کرو، اپنے بچوں کو اچھوں کی صحبت میں بٹھاؤ۔ آج ہم اپنے بچوں کو ہاتھوں سے خراب کرتے، کل یہی بچے ماں باپ کے جب نافرمان ہوتے ہیں تو یہ صاحب وہ صاحب کرنے جاتے، کہتے کہ میرا بیٹا نافرمان نکل گیا، میرا بچہ اپنی بیوی کا ہو گیا، اس طریقے کے جملے کستے ہوئے صاحبوں کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دی، صحیح بچوں کو صحبت نہیں دیا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، جہاں ہمارے نبی نے ماں کا مقام بتایا، جہاں ہمارے نبی نے باپ کا مرتبہ بتایا، وہیں پر ہمارے نبی نے ماں باپ کو یہ بھی بتایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت صحیح کیا کرو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اور جب صحیح تربیت ہوگی، اچھوں کی صحبت میں بچے بیٹھیں گے تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ آج ماحول پر گندا ہوتا جا رہا ہے، آج کے اس پرفتن دور میں، ترقی یافتہ دور میں، جو موبائل کے ذریعے ہر جگہ گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ایسے دور میں اب کس کو بچانا کس کو نہیں، یہ آدمی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس لیے لوگوں، موبائل کی لعنت سے بچ کر اچھے علماء سنی علماء مشائخ کی صحبت اختیار کرو، اس سے عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اس لیے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آخری عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوری زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے مسجد۔ کیا ہے وہ؟ توجہ چارہ، مسجد ہے۔ اللہ کے نزدیک روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ، پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ توجہ چارہ، اللہ نے کیا کہا؟ میری پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ آج 6 دسمبر بھی ہے، تو میں اسی لیے آپ کے سامنے مسجد کے بارے میں کچھ بات عرض کر دوں۔ وہ 6 دسمبر 1990 پر 2 میں جن لوگ مسلمانوں کو شہید کر دیا، اللہ ان سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے، بخشش فرمائے۔ مسجد تو گئی، دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیپراں پڑھ کو بھی دیکھ رہے ہیں، موبائل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بولتے نا کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، بولتے نہیں، ویسی ٹیڑھے ہیں ہمیں آج بھی۔ گئی مسجد، گئی، مگر یاد رکھو جس جگہ کو مسجد بنایا گیا قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی۔ دم نہیں ہے، دم نہیں ہے، سبحان اللہ بولیں، دم نہیں ہے، قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو۔ میں بات عرض کر رہا ہوں مسجد کی فضیلت۔ اب مسجدیں ہماری ویران ہیں، اب کیا ہے؟ ویران ہے۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، ہمارے اوپر کتنے نمازیں فرض ہیں؟ بولو جی، 5۔ فجر کے کتنے ہیں؟ بولو۔ ظہر کے کتنے ہیں؟ 12۔ زور سے بولو، 12۔ عصر کے 8، مغرب کے، عشاء کے
पढ़ रहे, दिल पे हाथ रखो, बोलो पढ़ रहे। मैं बोला ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी जो बोलते नहीं, वो हमारा हाल है। मस्जिद गई फिर टारगेट बनाए, फिर गई फिर टारगेट बनाए। इस तरह बना बना कर हमें चुन चुन कर नहीं, अलानिया तौर पे मार रहे, कत्ल कर रहे, फिर भी मुसलमान यूट्यूब पे बैठकर गंदी तस्वीरें रात भर देख रहा, फजर खजा करता, फिर सुबह उठकर ये हो रहा वो हो रहा। अरे पहले तू क्या कर रहा देख। अल्लाह के घर पर हमला हुआ और तू गुनाह कर रहा है, पिक्चर देख रहा है, दाढ़ी मुंडा रहा है, मजाक कर रहा है, बेहुदे कलिमात बक रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है। मुसलमानों, मैं तुम्हें उन जालिमों से लड़ने की बात नहीं करता, तुम्हारे नफ्स से लड़कर नफ्स को कह देना, मैं आज से तेरा गुलाम नहीं, मुस्तफा का गुलाम हूं। मैं फजर में कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, मस्जिद जाऊंगा, सजदा करूंगा, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दूंगा। ये इरादा करो, नमाजों को आओ, मस्जिदें भरी पड़ी नजर आए। खुदा की कसम, जब मस्जिद में फजर में मुसलमानों का एक जम्मे गफीर निकलेगा, मस्जिदें फुट कर निकलेगी फजर में, अरे ये क्या ईद है, क्या ईद है, क्या लोग पूछना एक दूसरे को। ईद नहीं है, मुसलमान जाग गया है। अब मुसलमान जाग गया है। मुसलमानों, जागने की जरूरत है। गफलत में सो गए, जागो, आज जागने की जरूरत है। मस्जिद में फजर घुमा रहे हो, इशा छोड़ रहे हो, दिल में आए सो नमाज पढ़ ले रहे हो, सहूलत की नमाज देख लिए। और वो भी जुम्मा के दिन तो ऐसी सेटिंग होती है मुसलमानों की, सिर्फ रायचूर की बात नहीं है, बम्बई ले हो, हैदराबाद ले हो, जहाँ भी हमें गए ना, बॉम्बे भी गए, हर जगह भी देख रहे हैं, बड़े बड़े सिटियों में भी जाकर देखो। नमाजों को क्या कर लिए मालूम है, जमात गई तो परवाह नहीं, वक्त से पहले नमाज पढ़ लिया ना, हो गया। मगर पहले साहबा का मिजाज कैसा था, एक जमात छुटी तो इतना रोते थे, इतना रोते थे, मेरी नमाज जमात से चले गई, इतना रोए कि दूसरे दिन शैतान आकर उठाया, उठो उठो, नमाज का टाइम हुआ, जाग पढ़ लो। अरे तू तो शैतान है ना, वही नमाज को जगा रहा, वो सुलह को देखा, वही तुम्हें ऐसा रोते सो किसको मालूम, इतना रोए। अल्लाह उस दिन तुम्हारे रोने की वजह से तुम्हारे को 2 रकात पढ़े, 2 मिलता था सवाब, अब 70 रकात का सवाब दिया, जाग 2 पढ़ लो, जाओ बोल जगह भेजा। रोते थे, जमात चली गई तो नमाज छूट गई। तो आज रोना आ रहा हमारे जुम्मा में, आ रहे वो भी चुरके लगने की बात बोल रहा हूँ मैं, हल्लेते हला लेते 2 बजे, पौने 2 बजे मस्जिदा में आ रहे। और फिर फलस्तीन के मुसलमानों को बचा मौला, क्या है जी, ये तरीक़ा है ये हमारा। पहले तुम पक्के नमाजी बनो, पहले तुम कुरान पढ़ने वाले बनो, नबी पर दुरूद पढ़ने वाले बनो, पहले तुम सही अमल करो। इसलिए कि मुझे एक हदीस याद आती है, बनी इस्राइल में एक, अल्लाह अकबर, कई साल तक कैद साली का दौर आया, नदी नाले सूख गए, तालाब सूख गए, कुएं सूख गए, पानी का एक खतरा नहीं है। लोग परेशान होकर 70,000 बनी इस्राइल, कितने 70,000 पब्लिक जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। क्या सरकार, पानी नहीं है, क्या करना, मर जाते हमारे लोग, मर जाएंगे, जानवर तो मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। तो हजरत बोले चलो भाई चलो, 70,000 का मजमा लेकर जंगल में जाकर दुआ कर रहे। तो अल्लाह बोला, मूसा तू तो मेरा कलीम है, तू मुझसे बातें करता है, मैं तुझसे बातें करता हूँ। ये 70,000 मजमे में एक गुनाहगार है, उस एक गुनाहगार की वजह से जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उस एक गुनाहगार की वजह से हमने बाराने रहमत को रोका है। जब तक वो शहर से निकलेगा नहीं, पानी बरसेगा नहीं, पहले तू अपने मजमे से उसे निकाल कर भेज दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये जुमला सुनते ही आप मजमे की तरफ तवज्जो करें जलाली अंदाज में। कौन है वो शख्स जो 40 साल से मुसलसल गुनाह करने वाला इस मजमे में मौजूद है, वो उठकर खड़े हो जाए और शहर से निकल जाए। उस एक गुनाहगार की वजह से, उस एक शराबी की वजह से, उस एक नाफरमान की वजह से, उस एक बदकार की वजह से आज हजारों के लोग परेशान हैं, हजारों
کے لوگ بے چین ہیں، لہٰذا وہ مجمع سے نکل جائیں۔ اب جو گناہگار تھا سب سوچنے لگے میں نہیں تو نہیں، میں نہیں تو نہیں، اس میں جو تھا انہیں رونے لگا، اگر میں اٹھوں تو 70,000 مجمع مجھے دیکھ لے گا، میرے عیب کھل جائیں گے، میں ہی وہ پاپی ہوں، میں ہی وہ گناہگار ہوں، اب کروں تو کیا کروں؟ اسی مجمع میں بیٹھ کر رونے لگا، اے اللہ تو موسیٰ کا رب ہے، اے اللہ تو موسیٰ کلیم اللہ کا خدا ہے، اے اللہ تو دلوں کا جاننے والا ہے، اے اللہ تو زمین کے اندر بھی کیڑوں کو روزی دیتا ہے، اے اللہ تو سمندروں کے اندر مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے، وہ گناہگار میں ہوں، اگر اڑ جاؤں تو میری عزت جائے گی، میری عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، مولا تجھے تیرے موسیٰ کا واسطہ، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اسی مجمع میں بیٹھے بیٹھے آنسو نکلے، اس نے توبہ کی، آسمان پر بادل آ گئے، گرجنا شروع ہوا، پانی برسنے لگا، پانی آیا، موسیٰ حیران ہو گئے، اللہ سے پوچھے مولا تو نے کہا اٹھا کر بھیج دو، ابھی کوئی گیا نہیں، بارش کیسے آیا؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس نے میری بارگاہ میں توبہ کی، اس کی وجہ سے بارش دے رہا ہوں، بارش دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 40 سال سے گناہ کرنے والا جب موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تھا، جبکہ اللہ کے کلیم تھے، موسیٰ تھے، رسول تھے، جلالی پیغمبر تھے، مگر ایک گناہگار کی وجہ سے سب لپیٹے میں آ گئے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کیا پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ آج ہمارے مجمع میں ایک نہیں ہزاروں گناہگار ملتے ہیں، ہزاروں گناہگار ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں فجر کی نماز پڑھے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ سب کہیں گے میں نہیں تو نہیں۔ فجر چھوڑنا، فرض نماز چھوڑنا گناہ ہے، ظہر کی نماز چھوڑنا گناہ ہے، نمازوں کو ترک کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، سود کو پیسے لینا گناہ ہے، سود دینا بھی گناہ ہے، شراب والے کو شراب لا کر دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اتنے گناہ ہمارے اندر ہے، پھر فلسطین کے مسلمانوں کو بچا مولا۔ کیا ایکٹنگ ہے مسلمانوں کی، رو رہے مگر اثر ہو رہا، ہبی مار رہا، ہبی مار رہا، ہبی مار رہا، ہبی مار رہا۔ 52 کنٹریاں رہ کر اس کا بال بھی بنگا نہیں کر رہے، اسلامی کنٹریاں رہ کر۔ کیوں؟ سب کے دل مر چکے ہیں، درد ختم ہو گیا۔ ایک جنے کو مارے چھوڑو بہت تر لیا اس لیے مارا کھارا بول رہے۔ آج ہمارا حال یہ، بازو میں کسی کو مار رہے بولے تم نہیں چھڑا رہے، یہ جان چھوڑوا کیا لے بیٹا، یہ حال ہو گیا ہمارا یہ حال ہو گیا۔ مسلمانوں یہ نہیں ہے، جب آپس میں کوئی مسلمان حضور کے علیہ کوئی مسلمان ہے اس کو دیکھ کر مسکرائے تو اللہ تجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رکھتا ہے، اللہ تجھے خوش رکھتا ہے۔ ایک مسلمان جب ملتے ہیں تو میرے نبی نے کہہ دیا ایسے مسلمان مسافہ کرتے ہی دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہاں ہے آج مسلمان مسافہ کرنے کو تیار نہیں، ملنے کو تیار نہیں، اچھی بات کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ پھر حال کیا ہے؟ ارے سنبل کا یہ حال ہے، غازہ کا یہ حال ہے، ملک شام میں بمباری ہوئی، برما میں تو کاٹ کاٹ کو مار دیے مسلمانوں کو، ایسی گاجر مولی کی طرح کاٹے، حاملہ عورتوں کا پیٹ پھاڑ کر بچے نکال کر مار دیے۔ گجرات کے دنگے، گودرا کے دنگے، دلی کے دنگے اور منی پور کے دنگے، ہندوستان کے اندر دیکھو، چھتیس گڑھ کے اندر جاؤ، مدھیہ پردیش میں جاؤ، یو پی میں جاؤ، ارے جہاں جہاں پیپر اٹھاؤ، اگر آپ موبائل کھولو یہ سب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا۔ اور پھر آج ہمارے بچے تین گاڑی پر بیٹھ کر وہ سور کی کٹنگ، جانوروں کی کٹنگ بنا کر سگریٹا منہ میں رکھ کر گاڑیاں ریس کر لیتے پھر رہے۔ ہماری یہ بدماشی، اسی وجہ سے آج ہم پر یہ ظالم حکمران آئے ہیں جو ہمیں کاٹ رہے ہیں۔ مسلمان یہ حرکت نہیں کرتا ہے جو آج ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے گاڑیاں بائی پاس پہ، بڑی ہائی وے روڈ پر تین آدمی بیٹھ کر گاڑی کو اچھالنا، گاڑیوں کو ریس کرنا، سامنے سے کمزور آدمی جا رہا ہے، بوڑھے آدمی جا رہے ہیں، ان کا ادب تک نہیں، محلوں میں ہارن بجانا، یہ کس کا طریقہ ہے مسلمانوں؟ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور تو یہاں ہارن بجا رہا ہے، ہماری مساجدیں چھین لی جا رہی ہیں اور تو یہاں ناچ رہا ہے۔ خدارا مسلمانوں اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، یہ ساری دنیا کی محبت دل سے نکل کر نبی اور آل نبی کی محبت دل میں اتر جائے گی۔ سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اب دیکھیے جیسے سلام پھیرے آدھی مسجد خالی ہوتی۔ جمعہ کے کتنے رکعت ہیں؟ بولو بھائی، کتنی دیر ہوتا پڑھنے؟ ہمیں دیکھ رہے، آج ہمیں بولنے کے واسطے بولنا پڑتا۔ غیر مسلموں کی دکان کے پاس جاتے صبح میں کیا تو خریدنے، انہیں دکان کھولیا، ہمیں گئے،
انہیں جلدی بیپار نہیں کرتا, پوچھتا, جھاڑتا, صاف کرتا, بیٹھو صاحب بولتا نہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد آؤ بولتا. اس کے بعد سب صاف صفائی کر کے, اس کا عقیدہ ہے وہ, اس کا عقیدہ, اس کی سوچ دیکھو, صاف کر کے وہ کر کے جہاں ان بیٹھک کرے رہتا, اس کے سر پر ان کے بھگوانہ کے فوٹویں رہتے, وہ پوچھتا, پورا صاف کرتا, بتی لگاتا, پھولاں لگاتا, اس کے بعد بیلٹ کو اب گرا کرتا نہیں کرتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہمارے بھی کاروبار ہیں, سورہ یاسین دکان میں لگیں, سورہ یاسین ہے, دھول لگی پوچھتے تک نہیں. کیلنڈر کارخانے میں لٹکے سوئے, تمہیں جا کو دیکھو, یہ پورے کارخانے کی لائن ہے, وہ کپڑے کی دکان کی لائن ہے. جاؤ مسلمانوں کی دکانیں ذرا ڈھونڈو, کیا ہمارے مکہ مدینہ غریب نواز کا اجمیر یا قرآنی آیتیں, آیت الکرسی, 5 کلمے کی جو بھی گھروں میں لگائے, کیا وہ صاف کرتے ہیں؟ ہمیں پوچھے کبھی؟ اس کا سسٹم الگ بنائیں. جب احترام کرتے نہیں تو لگاتے اس کے گناہ کو لگاؤ. بات صحیح ہے نہیں جی؟ بولو, ذرا کڑوی ہے مگر صحیح ہے. حالانکہ وہ لوگوں کا عقیدہ ہے, ہمارے نزدیک تو وہ کیا بھی نہیں ہے, مگر ان کا عقیدہ تمہارے سامنے رکھ دیا. ہم جب یہ چیزوں کو صاف کریں گے, قرآنی آیت ہے سورہ یاسین, سورہ مزمل, وہ ایسی تعویذ لاتے رزق بڑھنے والی, الف لام میم را کاف ہا صاد, ورتا نا بھائی, آپ دیکھیں ہوں گے نا, یہ سب ہے نا تعویذیں قرآنی, وہ ساری چیزوں کو لگا دیے. مگر آج بھی مسلمان اس کو کیلنڈر کو مکہ مدینہ ہے لگا دیا, وہاں ٹنگا, اس کے اوپر ٹیلر ہے تو ٹیپ ٹنگاتا, پینٹ ٹنگاتا, چڈی ٹنگاتا, بنین ٹنگاتا, شرم نہیں آتی اس کے اوپر, مکہ مدینے کے اوپر. ہمارا یہ حال ہے, وہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں 7:30 بجے تو بھی اٹھنے کا تیار نہیں. آج وہ لوگ 5 بجے اٹھ کر نہا دھو کر گھر کے سامنے صاف صفائی کر کے پانی مار کے بیٹھ گئے رہتے, واکنگ کرتے رہتے. ہمارے آدمی تو اٹھا نہیں, میں اٹھا نہیں, تو اٹھا نہیں, میں اٹھا نہیں, یہ حال ہے. روزی میں برکت نہیں تو کہاں سے آئے گی؟ بولو, روزی میں برکت آئے گی ایسا رہے تو؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. آج جو چل رہے سو ماحول پہ میں بات کر رہا ہوں, گفتگو جو کر رہا ہوں, آج جو ہمارے محلوں کا جائزہ لو. 14 رکعت نماز ہے, ہم پڑھتے نہیں, سلام پھرتے کی جوتے ڈھونڈتے ہیں. منصور علی خان صاحب بہت بڑے ایک عالم دین اہل سنت کی فاؤنڈر ہیں, ایسی شخصیت گزر گئی ہے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. انہوں بیان میں بولے تھے, وہ خوابوں کی بارات کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, مگر وہ کتاب کہاں گئی؟ کتاب تھی میرے پاس. ایک عورت منت مانگی تھی کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں شیطان کو کھانا کھلاتا ہوں. کس کو؟ ایک عورت منت مانگی, مگر کام پورا ہوا, اب شیطان کو کون کھلانا, کہاں ڈھونڈنا؟ آ کر بزرگ کے پاس پوچھی, بزرگ سے پوچھے میں ایسا منت مانگی تھی, میری منت پوری ہوئی, شیطان کو کھلاتا ہوں کو, اب کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضرت کیا بولے, بزرگ اللہ والے, یہ مسجد میں داخل ہو جاؤ, اس مسجد میں فجر کے بعد سلام پڑھتے ہیں, جتنے سلام میں کھڑے ہیں وہ سب غلام مصطفیٰ ہیں, جو بھاگ رہا وہی شیطان ہے, اسی کو کھانا کھلا لے. نبی کو سلام کر رہے اور یہ بھاگ رہا ہے. ارے جب نبی کو سلام کرو گے تو تم دنیا میں بھی سلامت رہو گے, آخرت میں بھی سلامت رہو گے. اگر اللہ کے نبی ادھر سے کہہ دے وعلیکم السلام تو پھر ہم سب کا بیڑا پار. ہم لوگ کہتے ہیں ارے سلام کرنا سنت ہے, وہی جواب دینا واجب ہے. بولتے نہیں بولتے, میں سلام کریا تو جواب نہیں دیا, واجب ہے. دیکھ اچھا, واجب کا ترک کرنا کیا ہے؟ گناہ گار ہے, گناہ گار ہے نا. اس نے گناہ کیا, میں نے کہا السلام علیکم, آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا, تو آپ گناہ گار ہو گئے. اور جب وعلیکم السلام کہیں گے تو میرا دل کتنا خوش ہوتا, ارے یہ سب جن نے جواب دیا. اور جب ہمیں سلام کرے, ارے انہوں ہمارے سلامتی کی دعا کرے, وہی ہوتا نہیں ہوتا. جب نبی ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرے تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہیں عنایت پہ لاکھوں سلام. نبی کو سلام کرنے کے بعد مسجد سے جمعہ میں جائیں گے نا, پین بھی کاغذ لا لو, لکھ کو دیتا ہوں. جب مسلمانہ 5 نمازاں پڑھ کے جمعہ میں حضور کو 14 رکعت پڑھ کے سلام کر کے جاؤ گے نا, لکھ کو دیتا ہوں, پین لا لو. 10 سال کے اندر یہ عمل کر لو, پورے ہندوستان کا تختہ پلٹ جائے گا انشاءاللہ. 5-10 سال کے اندر پورے ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا. کیوں بدلے گا؟ تم نبی کے وفادار ہو گئے, اللہ ساری دنیا کو سمٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا. اب تمہیں دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہی وجہ تھی کہ میرے رسول کے صحابہ تلواراں جمع نہیں کرے, تیر بالے نہیں لائے, ہاتھی اونٹ گھوڑے نہیں لائے,
تلواریں بھی کم، گھوڑے بھی کم، لشکر بھی کم، مگر 313 بدر میں ہے، 1000 ادھر کافر ہے، مگر 313 کو اللہ نے کامیابی عطا کر دی اور 1000 کا لشکر پورا ختم، تہس نہس ہو گیا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ تعداد پر کامیابی نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی یاد رکھنا، محبت رسول کی بنیاد پر اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ جتنے بھی تھے، آپ کو معلوم ہے جنگ احد غالباً 10,000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ 10,000 کافروں کا لشکر، تو ہمارے نبی کے پاس 3,000 تھے۔ کتنے تھے؟ 3,000۔ ادھر کتنے گنا بڑھ گئے؟ 7 گنا۔ ادھر دیکھیے 3,000، ادھر 10,000، یعنی 7، یہ 3,000 10,000 پہ بھاری ہو گئے۔ بولو جی سبحان اللہ۔ جبکہ یہاں صحابہ کے پاس کیا ہے؟ کوئی صحابہ 20 ایکڑ کھیت والے، 10 ایکڑ کھیت والے، پلاٹاں والے، زمین والے نہیں ہیں، سب رسول اللہ والے ہیں۔ کیا بولتے تھے؟ یہ سب آپ کا ہے، سرکار بولتے تھے یہ سب آپ کا ہے، یہ سب آپ کا ہے۔ ارے 3 دن تک گھر میں صحابہ کے چولہا نہیں سلگتا تھا، مگر جب اعلان ہوتا تھا اسلام کی بقا کے لیے میدان جنگ میں جانا ہے تو صحابہ دم دبا کر پیچھے نہیں ہٹے، ایسے فاقہ کسیبے رہ کر بھی محمد کی محبت میں سر کٹانے میں میدان میں نکلے۔ اللہ نے ان کے یہ جذبے محبت رسول کی بنیاد پر ہمارے آقا کے صحابہ کو قدم قدم پر کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ یہ تو کم ہے، یمن اور ملک شام کی جنگ اگر خالد بن ولید کی چک کرے تو ادھر 3,000 غالباً، ادھر 1 لاکھ 2 لاکھ کا لشکر اور 30,000 ادھر صحابہ، 2 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 کدھر، 2 لاکھ کدھر، مگر 2 لاکھ سارے کے سارے دہل گئے اور اللہ نے خالد بن ولید کو کامیابی عطا فرما دیا۔ آج ہم 40 کروڑ ہو کر بھی ناکام ہیں انڈیا میں۔ وہ جو تھے نا جنگوں میں کامیاب ہوئے نا، ان کی زندگی پڑھو کیسی تھی۔ خالد بن ولید کی کس سے محبت کرتے تھے؟ نبی سے۔ اور ان سے پوچھا گیا خالد ہر جنگ میں تم ایسی جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہو کہ تمہارے ہونے سے ہمیں بھی طاقت اور قوت آتی ہے، آخر کس بنیاد پر؟ تو آپ امامہ ہٹائے، اندر حضور کا بال مبارک تھا۔ کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید کو ایسے فتح ملتی ہے؟ نہیں، محمد کے منہ مبارک کی برکت سے اللہ یہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آ گئی مسلمانوں؟ اللہ نے ہمارے صحابہ کو محبت رسول کی بنیاد پر کامیابی عطا فرما دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں، صبح میں پیپر دیکھے ہوٹل میں 8 بجے، ارے رے 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 فلسطین میں یہ ہوا، ارے رے 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 وہاں یہ ہوا، رو رہا، افسوس کر رہا۔ فجر میں اٹھ کو دعا کریا تو یہ خبر آتی نہیں تھی۔ نہیں، فجر کی نماز جاری ہمارے سے، فجر پڑھو۔ یہ سستی کاہلی دنیا میں چلتی ہے مگر قیامت میں چلنے والی نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کتنے جنازے آنکھوں سے دیکھے، کورونا میں چلے گئے، مہاماری میں چلے گئے، ڈرا کر مارے، دھمکا کر مارے، کھلے عام مارے، اتنے مردے دیکھ کر بھی یہ مردہ سدھر رہا نہیں۔ جو زندہ ہے چلتا پھرتا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا